میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت، ہے بلال قادری کی آخر یہی تمنا، ہے بلال قادری کی آخر یہی تمنا، روشن ہو اس کی تربت عطار کی بدولت۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نور بار ہے، زینوا مجالسکم بالصلاة علیہ، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منقول ہے، ایک نیک شخص کو کہیں سے سونے کی اینٹ ہاتھ لگ گئی، وہ دولت کی محبت میں مست ہو کر رات بھر طرح طرح کے منصوبے باندھتا رہا کہ اب تو میں بہت اچھے اچھے کھانے کھاؤں گا، بہترین لباس سلواؤں گا اور بہت سارے خدام اپناؤں گا۔ الغرض مالدار بن جانے کے سبب وہ راحتوں اور آسائشوں کے تصورات میں گم ہو کر اس رات رب اکبر جل مجدہ سے یکسر غافل ہو گیا۔ صبح اسی دھن کی دھن میں مگن مکان سے نکلا، اتفاقاً قبرستان کے قریب سے اس کا گزر ہوا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص اینٹیں بنانے کے لیے ایک قبر پر مٹی گوندھ رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر یکدم اس کی آنکھوں سے غفلت کا پردہ ہٹ گیا اور اس تصور سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ شاید مرنے کے بعد میری قبر کی مٹی سے بھی لوگ اینٹیں بنائیں گے۔ آہ، میرے عالی شان مکانات اور عمدہ ملبوسات وغیرہ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، لہذا سونے کی اینٹ سے دل لگانا تو زندگی کو سراسر غفلت میں گنوانا ہے۔ ہاں، اگر دل لگانا ہی ہے تو مجھے اپنے پیارے پیارے رب کریم سے لگانا چاہیے۔ چنانچہ اس نے سونے کی اینٹ ترک کی اور زہد و قناعت اختیار کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی دنیا کی کثرت کی صورت میں ملنے والی نعمت میں سراسر غفلت کا اندیشہ ہے۔ جو دنیاوی نعمت سے دل لگاتا ہے وہ غفلت کا شکار ہو کر رہ جاتا ہے۔ غفلت پھر غفلت ہے۔ غفلت بندے کو رب العزت جل مجدہ سے دور کر دیتی ہے۔ اچھی تجارت بھی نعمت ہے،
دولت بھی نعمت ہے، عالی شان مکان بھی نعمت ہے، عمدہ سواری بھی نعمت ہے، ماں باپ کے لیے اولاد بھی نعمت ہے۔ کسی بھی دنیاوی نعمت میں ضرورت سے زیادہ مشغولیت باعث غفلت ہے۔ چنانچہ پارہ 28 سورۃ المنافقون کی آیت 9 میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں۔ اس آیت مقدسہ سے ان لوگوں کو درس عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ جن کو نیکی کی دعوت پیش کی جاتی ہے اور نماز کے لیے بلایا جاتا ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں، جناب ہم تو اپنے رزق کی فکر میں لگے رہتے ہیں، روزی کمانا اور بال بچوں کی خدمت کرنا بھی تو عبادت ہے، ہمیں جب اس سے فرصت ملے گی تو آپ کے ساتھ مسجد میں بھی چلیں گے۔ یقیناً ایسی باتیں غفلت ہی کرواتی ہے۔ صرف اور صرف دنیا کے دھن کی فراوانی کی دھن میں مگن رہنے والوں، حصول مال کی خاطر دنیا کے مختلف ممالک میں بھٹکتے پھرنے والوں، مگر مسجد کی حاضری سے کترانے والوں، اپنے مکانات کے ڈیکوریشن پر پانی کی طرح پیسہ بہانے والوں، مگر راہ خدا میں خرچ کرنے سے جی چرانے والوں، دولت میں اضافے کے لیے مختلف گر اپنانے والوں، مگر نیکیوں میں برکت کے معاملے میں بے نیاز رہنے والوں کو خواب غفلت سے بیدار ہو کر جھٹ پٹ توبہ کر لینی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت اچانک آ کر روشنیوں سے جگمگاتے کمرے میں فوم کے آرام دہ گدے سے مزین خوبصورت پلنگ سے اٹھا کر کیڑے مکوڑوں سے ابھرتی ہوئی خوفناک اندھیری قبر میں سلا دے اور وہ چلاتے رہ جائیں کہ یا اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے تاکہ میں وہاں جا کر تیری عبادت کروں، مولا دوبارہ دنیا میں پہنچا دے، میں وعدہ کرتا ہوں اپنا سارا مال تیری راہ میں لٹا دوں گا، پانچوں نماز مسجد کے اندر پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت ادا کروں گا، تہجد بھی کبھی نہیں چھوڑوں گا بلکہ مسجد ہی میں پڑا رہوں گا، داڑھی تو داڑھی زلفیں بھی بڑھا لوں گا، سر پر ہر وقت امام شریف کا تاج سجائے رکھوں گا، یا اللہ مجھے واپس بھیج دے، ایک بار پھر مہلت دے دے، دنیا سے فیشن کا خاتمہ کر کے ہر طرف سنتوں کا پرچم لہرا دوں گا، پروردگار صرف اور صرف ایک بار مہلت عطا فرما دے کہ میں خوب نیکیاں کر لوں۔ رات دن گناہوں میں مشغول رہنے والے غفلت شعاروں کی موت کے بعد چیخو پکار یقیناً لا حاصل رہے گی۔ دلا غافل نہ کو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا کے، تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر یہ ہوگا ایک دن بے جاں، اسے کرموں نے کھانا کے، تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا زمین کی خاک پر سونا کے، اینٹوں کا سرہانا کے، نہ بیلی ہو سکے بھائی نہ بیٹا باپ تے مائی، تو کیوں پھرتا ہے سودائی، عمل نے کام آنا کے، کہاں ہے زور نمرودی، کہاں ہے تخت فرعونی، گئے سب چھوڑ یہ فانی، اگر نادان دانا کے عزیزہ یاد کر جس دن کہ عزرائیل آویں گے، نہ جاوے کوئی تیرے سنگ، اکیلا تو نے جانا کے، جہاں کے شغل میں شاغل خدا کے ذکر سے غافل، کرے دعویٰ کہ یہ دنیا میرا دائم ٹھکانہ ہے، غلام ایک دم نہ کر غفلت، حیاتی پر نہ ہو غرہ، خدا کی یاد کر ہر دم کہ جس نے کام آنا ہے۔
مکاشفۃ القلوب میں ہے حضرت سیدنا شیخ ابو علی دقاق علی رحمت اللہ الرزاق فرماتے ہیں ایک بہت بڑے ولی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ سخت بیمار تھے، میں عیادت کے لیے حاضر ہوا، ارد گرد معتقدین کا ہجوم تھا، وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ رو رہے تھے، میں نے عرض کی اے شیخ کیا دنیا چھوٹنے پر رو رہے گے؟ فرمایا نہیں بلکہ نماز قضا ہونے پر رو رہا ہوں۔ میں نے عرض کی حضور آپ کی نمازیں کیوں کر قضا ہو گئی؟ فرمایا میں نے جب بھی سجدہ کیا تو غفلت کے ساتھ، اور جب سجدے سے سر اٹھایا تو غفلت کے ساتھ، اور اب غفلت ہی میں موت سے ہم آغوش ہو رہا ہوں۔ پھر ایک آہ سر دل پر درد سے کھینچ کر 4 عربی اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے میں نے اپنے حشر قیامت کے دن اور قبر میں اپنے رخسار کے پڑا ہونے کے بارے میں غور کیا، اتنی عزت و رفعت کے بعد میں اکیلا پڑا ہوں گا اور اپنے جرم کی بنا پر رہن یعنی گروی ہوں گا اور خاک ہی میرا تکیہ ہوگی۔ میں نے اپنے حساب کی طوالت اور نامہ اعمال دیے جانے کے وقت کی رسوائی کے بارے میں بھی سوچا، مگر اے مجھے پیدا کرنے والے اور مجھے پالنے والے، مجھے تجھ سے رحمت کی امید ہے، تو ہی میری خطاؤں کو بخشنے والا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حکایت میں کس قدر عبرت ہے، ذرا ان اللہ والوں کو دیکھیے جن کا ہر لمحہ یاد الہی میں بسر ہوتا ہے، مگر پھر بھی انکساری کا عالم یہ ہے کہ اپنی عبادت اور ریاضت کو کسی خاطر میں نہیں لاتے اور اللہ عز و جل کی بے نیازی اور اس کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے ہوئے گریہ و زاری کرتے ہیں۔ ان غفلت کے ماروں پر 100 کروڑ افسوس ہے کہ نیکی کے نون کا نقطہ تک جن کے پلے نہیں، اخلاص کا دور دور تک نام و نشان نہیں، مگر حال یہ ہے کہ اپنی عبادتوں کے بلند بانگ دعوے کرتے نہیں تھکتے۔ اللہ عز و جل کے نیک بندے گناہوں سے محفوظ ہونے کے باوجود بھی خوف الہی سے تھر تھراتے، کپ کپاتے اور ٹپ ٹپ آنسو گراتے گئے، مگر غفلت شعار بندوں کا حال یہ ہے کہ بے دھڑک معصیت کا سلسلہ چلاتے، اپنے گناہوں کا عام اعلان سناتے اور پھر اس پر زور زور سے قہقہا لگاتے، ذرا نہیں لجاتے۔ کان کھول کر سنیے، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جو ہنس ہنس کر گناہ کرے گا وہ روتا ہوا جہنم میں داخل ہوگا۔ ہنس ہنس کر جھوٹ بولنے والوں، ہنس ہنس کر وعدہ خلافی کرنے والوں، ہنس ہنس کر ملاوٹ والا مال بیچنے والوں، ہنس ہنس کر فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں اور گانے باجے سننے والوں، ہنس ہنس کر مسلمانوں کو ستانے اور بلا اجازت شرعی ان کی دل آزاریاں کرنے والوں کے لیے لمحہ فکر ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو گیا اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روٹھ گئے اور غفلت کے سبب دیدہ دلیری کے ساتھ ہنس ہنس کر گناہوں کا ارتکاب کرنے کے باعث ایمان برباد ہو گیا اور جہنم مقدر بن گیا تو کیا بنے گا؟ ذرا دل کے کانوں سے خدائے رحمان جل مجدہ کا فرمان عبرت نشان سنیے۔ چنانچہ پارہ 10 سورۃ التوبہ کی آیت 82 میں ارشاد ہوتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ ترجمہ کنز ایمان، تو انہیں چاہیے کہ تھوڑا ہنسیں اور بہت روئیں۔ منقول ہے حضرت سیدنا یعقوب علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت سیدنا اسرائیل ملک الموت علیہ الصلاۃ والسلام میں دوستی تھی۔ ایک بار جب حضرت سیدنا ملک الموت علیہ الصلاۃ والسلام آئے تو حضرت سیدنا یعقوب علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے استفسار فرمایا کہ آپ ملاقات کے لیے تشریف لائے ہیں یا میری روح قبض کرنے کے لیے؟ تو کہا ملاقات کے لیے۔
فرمایا مجھے وفات دینے سے قبل میرے پاس اپنے قاصد بھیج دینا۔ ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میں آپ کی طرف 2 یا 3 قاصد بھیج دوں گا۔ چنانچہ جب روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو آپ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آپ نے میری وفات سے قبل قاصد بھیجنے تھے، وہ کیا ہوا؟ حضرت سیدنا ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا سیاہ یعنی کالے بالوں کے بعد سفید بال، جسمانی طاقت کے بعد کمزوری اور سیدھی کمر کے بعد کمر کا جھکاؤ، اے یعقوب موت سے پہلے انسان کی طرف میرے قاصد ہی تو ہیں۔ ایک عربی شاعر کے ان 2 اشعار میں کس قدر عبرت ہے۔ مد الدہر والایام والذنب حاصل وجاء رسول الموت والقلب غافل، وقت اور دن گزر گئے مگر گناہ باقی ہیں، موت کا فرشتہ آ پہنچا اور دل غافل ہے۔ نعیمک فی الدنیا غرور و حسرہ وعیشک فی الدنیا محال و باطل، تجھے دنیا میں ملنے والی نعمتیں دھوکہ اور تیرے لیے باعث حسرت ہیں، اور دنیا میں دائمی یعنی ہمیشہ باقی رہنے والی راحتیں پانے کا تصور تیری خام خیالی یعنی غلط فہمی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ موت کے آنے سے پہلے ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قاصد بھیجتے گئے۔ بیان کردہ 3 قاصدین کے علاوہ بھی احادیث مبارکہ میں مزید قاصدین کا تذکرہ ملتا ہے۔ چنانچہ مرض، کانوں اور آنکھوں کا تغیر یعنی پہلے نظر اچھی ہونا پھر کمزور پڑ جانا اور سننے کی طاقت کی درستی کے بعد بہرا پن کی آمد بھی موت کے قاصد ہیں۔ ہم میں سے بہت لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام کے قاصد تشریف لا چکے ہوں گے، مگر کیا کہیے اس غفلت کا، اگر سیاہ بالوں کے بعد سفید بال ہونے لگتے ہیں حالانکہ یہ موت کا قاصد ہے، مگر بندہ اپنے دل کو ڈھارس دینے کے لیے کہتا ہے یہ تو نزلے سے بال سفید ہو گئے ہیں۔ اسی طرح بیماری جو کہ موت کا نمایاں قاصد ہے مگر اس میں بھی سراسر غفلت برتی جاتی ہے، حالانکہ بیماری ہی کے سبب روزانہ بے شمار افراد موت کا شکار ہوتے ہیں۔ مریض کو تو بہت زیادہ موت یاد آنی چاہیے کہ کیا معلوم جو بیماری معمولی لگ رہی ہے وہی مہلک صورت اختیار کر کے آن کی آن میں فنا کے گھاٹ اتار دے، پھر اپنے روئے دھوئیں دشمن خوشیاں منائے اور مرنے والا موت سے غافل مریض منو مٹی تلے اندھیری قبر میں جا پڑے۔ آہ اب مرنے والا ہوگا اور اس کے اچھے برے اعمال، اے آج کے جنابوں اور کل کے مرحوموں، یاد رکھیے جو گناہوں پر اڑا رہا وہ راستہ بھول گیا، غفلتوں اور بے عملیوں کی تاریکیوں میں بھٹک گیا اور خدا و مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ناراضیوں کی صورت میں قبر و آخرت کے عذابوں میں پھنس کر رہ گیا۔ اب پچھتانے اور سر پچھاڑنے سے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، اب بھی موقع ہے جلد تر اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے نمازوں، رمضان المبارک کے روزوں اور سنتوں بھری زندگی گزارنے کا عہد کر لیجئے۔ اب تمام اسلامی بھائی دل کے پکے عزم کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر انشاءاللہ کے فلک شگاف نعروں کے ذریعے اپنے مدنی جذبات کا اظہار کیجئے، نیت کیجئے کہ اب میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان المبارک کا کوئی روزہ قضا نہیں ہوگا، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھوں گا، گانے باجے نہیں سنوں گا، داڑھی نہیں منڈواؤں گا، ایک مٹھی سے نہیں گھٹاؤں گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ سب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ عاشقان رسول کے مدنی قافلوں میں بنیت ثواب سنتوں کی تربیت کے لیے سفر اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کے اپنے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجئے۔
انشاءاللہ دونوں جہانوں میں بیڑا پار ہوگا۔ آئیے ایک مدنی بہار سنتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا دل بھی جذبات تأثر سے سینے کے اندر جھوم اٹھے گا اور انشاءاللہ سینہ باغ مدینہ بن جائے گا۔ باب المدینہ کراچی کے علاقے گل بہار کے ایک ماڈرن نوجوان بنام محمد احسان دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے اور امیر اہل سنت کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید بھی بن گئے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید تو کیا ہوئے، ان کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا۔ ان کا رخ ایک مٹھی داڑھی کے ذریعے مدنی چہرہ بن گیا۔ انہوں نے دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان میں قرآن پاک نازلہ ختم کر لیا اور لوگوں کے پاس خود جا جا کر نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے اور انفرادی کوشش فرمانے لگے۔ ایک دن اچانک انہیں گلے میں درد محسوس ہوا، علاج بھی کروایا مگر درد بڑھتا گیا۔ گلے کے مرض نے بہت زیادہ شدت اختیار کر لی، یہاں تک کہ قریب الموت ہو گئے۔ اسی حالت میں انہوں نے امیر اہل سنت کا مدنی وصیت نامہ جو کہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً ملتا ہے، اسے سامنے رکھ کر اپنا وصیت نامہ تیار کیا، دعوت اسلامی کے علاقائی ذمہ دار کے حوالے کر دیا اور پھر صدا کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ بوقت وفات ان کی عمر تقریباً 35 سال ہوگی۔ انہیں گل بہار کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ حسب وصیت ان کی قبر کے پاس کم و بیش 12 گھنٹے تک اسلامی بھائیوں نے اجتماع ذکر و نعت جاری رکھا۔ وفات کے تقریباً 3.5 سال بعد بروز منگل 6 جمادی الاخری سن 1418 ہجری کا واقعہ ہے کہ ایک اور اسلامی بھائی محمد عثمان عطاری کا جنازہ اسی قبرستان میں لایا گیا۔ کچھ اسلامی بھائی مرحوم محمد احسان کی قبر پر فاتحے کے لیے آئے تو یہ منظر دیکھ کر ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ قبر کی ایک جانب بہت بڑا شگاف ہو گیا ہے اور تقریباً 3.5 سال قبل وفات پانے والے مرحوم محمد احسان عطاری سر پر سبز امام شریف کا تاج سجائے، خوشبودار کفن اوڑے مزے سے لیٹے ہوئے ہیں۔ آنن فانن یہ خبر ہر طرف پھیل گئی اور رات گئے تک لوگ محمد احسان عطاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے کفن میں لپٹے ہوئے تر و تازہ لاشیں کی زیارت کرتے رہے۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے بارے میں غلط فہمیوں کا شکار رہنے والے بعض افراد بھی دعوت اسلامی والوں پر اللہ تبارک و تعالی کے اس عظیم فضل و کرم کا کھلی آنکھوں سے مشاہدہ دیکھ کر تحسین و آفرین پکار اٹھے اور دعوت اسلامی کے محب بن گئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشائے بزم جنت، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا۔ صلو علی الحبیب۔ تو آئیے ہم آج سلام کی سنتیں اور اس کے آداب سماعت کرتے ہیں۔ السلام علیکم کے 11 حروف کی نسبت سے سلام کے 11 مدنی پھول۔ پیش کردہ ہر مدنی پھول کو سنت رسول مقبول علی صاحبہ الصلاۃ والسلام پر محمول نہ فرمائیے،
ان میں سنتوں کے علاوہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین سے منقول مدنی پھول کا بھی شمول ہے۔ جب تک یقینی طور پر معلوم نہ ہو کسی عمل کو سنت رسول نہیں کہہ سکتے۔ نمبر 1، مسلمان سے ملاقات کرتے وقت اسے سلام کرنا سنت ہے۔ نمبر 2، سلام کرتے وقت دل میں یہ نیت ہو کہ جس کو سلام کرنے لگا ہوں اس کا مال اور عزت و آبرو سب کچھ میری حفاظت میں ہے اور میں ان میں سے کسی چیز میں دخل اندازی کرنا حرام جانتا ہوں۔ نمبر 3، دن میں کتنی ہی بار ملاقات ہو، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں بار بار آنا جانا ہو، وہاں موجود مسلمانوں کو سلام کرنا کار ثواب ہے۔ نمبر 4، سلام میں پہل کرنا سنت ہے۔ نمبر 5، سلام میں پہل کرنے والا اللہ تبارک و تعالی کا مقرب ہے۔ نمبر 6، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بھی بری ہے، جیسا کہ میرے مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باصفا ہے، پہلے سلام کہنے والا تکبر سے بری ہے۔ نمبر 7، سلام میں پہل کرنے والے پر 90 رحمتیں اور جواب دینے والے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ نمبر 8، السلام علیکم کہنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں اور ساتھ میں ورحمت اللہ بھی کہیں تو 20 نیکیاں ہو جائیں گی، اور وبرکاتہ شامل کریں گے تو 30 نیکیاں ہو جائیں گی۔ بعض لوگ سلام کے ساتھ جنت المقام اور دوزخ الحرام کے الفاظ بڑھا دیتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے، بلکہ من چلے تو معاذ اللہ یہاں تک بک جاتے گئے آپ کے بچے ہمارے غلام۔ میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتاوی رضویہ جلد 22 صفحہ 409 پر فرماتے ہیں، کم از کم السلام علیکم اور اس سے بہتر ورحمت اللہ ملانا، اور سب سے بہتر وبرکاتہ شامل کرنا ہے، اور اس پر زیادت نہیں، یعنی اس سے زائد الفاظ نہیں ہیں۔ پھر سلام کرنے والے نے جتنے الفاظ میں سلام کیا ہے جواب میں اتنے کا اعادہ ضروری ہے، اور افضل یہ ہے کہ جواب میں زیادہ کہے۔ اس نے جیسے کہا السلام علیکم تو یہ کہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ، اور اگر اس نے السلام علیکم ورحمت اللہ کہا تو یہ کہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ، اس سے زیادت نہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ نمبر 9، اسی طرح جواب میں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کہہ کر 30 نیکیاں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ نمبر 10، سلام کا جواب فوراً اور اتنی آواز سے دینا واجب ہے کہ سلام کرنے والا سن لے۔ نمبر 11، سلام اور جواب سلام کا درست تلفظ یاد فرما لیجئے۔ آئیے ہم سب مل کے دہراتے ہیں، میں پہلے سلام کروں گا پھر اس کے بعد اس کا جواب دوں گا۔ السلام علیکم وعلیکم السلام، السلام علیکم وعلیکم السلام، السلام علیکم وعلیکم السلام۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرنا بھی ہے، تو اسے اپنا معمول بنا لیجئے کہ ہم ہر ماہ کم از کم
3 دن سفر ضرور کریں گے اور ہر جمعرات کو اپنے علاقے کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے یہاں پر بیان سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا ہو کرم بہر خاک مدینہ